اور ہم نے یہ آپ دیکھیں گے کہ تمام صوبوں میں جو اسٹوڈنٹ پاس ہوئے ہیں ان کی تعداد جو موجود سیٹیں ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے. سو ایک آپشنس ہیں ایڈمیشن کے لیے کالجز میں. جو ٹوٹل سیٹیں ہیں پاکستان کے اندر میڈیکل، ڈینٹل، پرائیویٹ، پبلک ملا کے وہ 19,922 سیٹیں، اور اب 68,680 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر کمپیٹ کر رہے ہوں گے ان سیٹس کے لیے، کیونکہ اس میں دوسرے کرائٹیریا بھی ہوں گے جو مختلف کالجز کی طرف سے آئے ہیں. سو اس حساب سے دیکھا جائے تو جو کمپیٹیٹیو ریشو ہے وہ ایک سیٹ کے لیے 3.5 اسٹوڈنٹس کو، اور یہ تقریباً وہی ریشو ہے جو لاسٹ ایئر جو 2020 میں ٹیسٹ ہوا تھا. اس میں 67,937 اسٹوڈنٹس جو تھے پاس ہوئے تھے، اور اس لاسٹ ایئر یہ پاس پرسنٹیج 55.86 تھی. 68,000 اس سال پاس ہوئے، لیکن پاس پرسنٹیج 35% ہے. اس سال کا ایگزام جو ہے وہ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں زیادہ ڈسکرمنیٹری تھا، زیادہ ٹف تھا. سرٹیفکیٹس جو رزلٹ کے ہیں ابھی وہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہو جائیں گے، اور ان کی ڈاؤن لوڈ کی فیسلٹی موجود ہوگی. ایگزامینیشن ریگولیشنز کے مطابق جو ہیں یہ جو رزلٹ ہوتا ہے ایم ٹی کیٹ کا، یہ 2 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. لہٰذا پچھلے سال کے بچے جو لاسٹ ایئر جن کو ایڈمیشن نہیں ملی تھی وہ بھی اپنا لاسٹ ایئر کا رزلٹ استعمال کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے. لیکن یہ دیکھا گیا کہ کیونکہ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں اس ایئر کا جو مارکنگ تھی وہ کم تھی، اس لیے ایک ایکویولنس کریٹ کی گئی. اور ایک آپ کو رفلی بتا سکتا ہوں کہ جس کے 150 نمبر تھے لاسٹ ایئر، اس کے اس سال 137 کے برابر ہوں گے. سو وہ اس حساب سے 65% اور ابو جن کا بنتا تھا لاسٹ ایئر کے اسکور پہ، وہ بچے اپلائی کر سکیں گے لاسٹ ایئر کے اسکور کی بیسس پہ. اور وہ ایکویولنس جو ہے یہ وہ فارمولا وہ ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوگا، جس سے کہ اپنی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ لاسٹ ایئر کا اسکور استعمال کر کے بھی پاس کر سکتے ہیں. جیسے ہی اب آ جائے گا تو اسٹوڈنٹس جو ہیں اب وہ ویب سائٹ پہ جائیں گے، وہ جو کالج انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں اپلائی کرنے کے لیے ان کے نام وہ دیں گے، اور ان کالجز کو اسٹوڈنٹس کا رزلٹ ڈائریکٹلی چلا جائے گا. سو یہ تمام تفصیلات ہیں جو اس وقت تک رزلٹ کے بارے میں ہیں. اس کے کچھ ٹیکنیکل سائٹس ہیں جو ٹیکنیکل کے ایکسپرٹ ہیں ریاض صاحب، وہ آپ کو کچھ اس پہ بریف کریں گے. جی اسٹار کو ٹیکنیکل اسپیکٹس یہ ہیں کہ دیکھیں پچھلے 1 مہینے سے ہم لوگ سب بہت ساری جگہوں کو یہاں سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اسپیشلی 2-3 اس میں میجر ایشوز ریز کیے گئے، اور وہ ہم آج ڈیٹا کے ساتھ ایڈریس کر رہے ہیں. سب سے پہلے ایک ایشو تو ریز کیا گیا کہ جناب امتحان انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے اور انٹرنیٹ ڈاؤن ہوتا ہے. یہ ہم پہلے بھی کلیئر کر چکے ہیں، اور آج بالکل کیٹیگورکلی سمجھا رہے ہیں سب بچوں کو کہ ہر ایگزام سینٹر کے اوپر جو امتحان ہوتا ہے وہ لوکل ایریا نیٹ ورک پہ ہوتا ہے، اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں. جو وہ امتحان دیتے ہیں وہ ان کی ٹیبلٹ میں بھی سیو ہوتا ہے، اور جو ایگزام سینٹر کا سرور ہے اس میں سیو ہوتا ہے، اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ سارے رزلٹس ہمارے پاس موجود ہیں، ویریفائی کر چکے ہیں ہم لوگ، سیکیور ڈیٹا ہے، سب جوابات موجود ہیں. دوسرا ایشو جو اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ جی اس انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے. انہوں نے کہا کہ جناب سوالات کے جو جوابات ہم دیتے ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں، وہ ریکارڈ نہیں ہوتے، اسکپ ہو جاتے ہیں، اس کا ہمیں مارک نہیں ملتا. سو اس کا بھی ہم نے ڈیٹا سارا ایکیومولیٹ کر لیا. 2 طرح کے کیٹیگریز ہوتی ہیں سوال کی. ایک وہ سوال جو بچے نے کھولا اور خود اپنی مرضی سے اس کو اسکپ کر دیا، یعنی اس کا جواب نہیں دیا، آگے چل پڑا، اور واپس آ کے بھی امتحان کے آخر تک اس نے اس کا جواب نہیں دیا. دوسری کیٹیگری ان سوالات کی ہے جو کہ بچہ اس سوال تک پہنچا ہی نہیں، اس نے کھولا ہی نہیں. یعنی اگر میں امتحان دے رہا ہوں، 210 سوال ہیں، میرے پاس 210 منٹ ہیں جواب دینے کے لیے،
मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है और मैंने अभी तक सिर्फ 205 सवालात के जवाब दिए। आखिरी 5 सवाल मैंने अभी तक खोले ही नहीं, उनको हम अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन कहते हैं। ये 2 कैटेगरीज हैं। उसका एग्जैक्ट डेटा मैंने निकाल लिया। सिंपल सी मैं आपको उसकी फिगर्स बता देता हूँ। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, ये वो सवालात हैं जो कि बच्चे पहुँचे ही नहीं उन तक। टोटल सवालात जो कि इस इम्तिहान में जनरेट करके 1 लाख तकरीबन 95,000 बच्चों को दिए गए, वो 40.76 मिलियन यानी तकरीबन 41 मिलियन सवाल थे जो जनरेट हुए। उसमें से टोटल सवालात जो अनअटेम्प्टेड हैं वो 1819 सवालात 41 मिलियन में से अनअटेम्प्टेड है, यानी 0.0045%। ये नेग्लिजिबल फिगर है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये कोई टोटल 440 बच्चा है पूरे 1,95,000 बच्चों में से जिनके पेपर में अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आया है। और उन 441 बच्चों में से ये भी मैं आपको बता देता हूं कि 98% बच्चे जो थे उनके केस में ये था 1 सवाल, 2 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, यानी 10 से कम सवालात उन्होंने मिस किए। सिर्फ 2-3 बच्चे निकले उसमें से जिन्होंने 200 सवाल अनअटेम्प्ट किए। एक बच्चे ने 209 भी सवाल अनअटेम्प्ट किए। और मैं अभी उसकी आपको रिलेशनशिप बता दूँ। स्किप सवालात भी निकाले जो बच्चों ने खुद छोड़ दिए, मुश्किल सवाल है, नहीं समझ आई, नहीं जवाब दिया। 41 मिलियन में से तकरीबन जो सवालात थे उनमें से टोटल 29,977 सवालात ऐसे थे जो बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से छोड़े, अटेम्प्ट नहीं किए। वो उसकी जो परसेंटेज बनती है वो है 0.074%। वो भी किसी भी दुनिया के इम्तिहान में नेग्लिजिबल कंसिडर की जाएगी। अच्छा, ये जो थे इसमें 9,105 बच्चे थे 1,95,000 में से जिनके पेपर्स में स्किप्ड क्वेश्चन आया, यानी जो उसने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा। मगर उसके अंदर जो एक और इंटरेस्टिंग डेटा निकला कि 8,944 ऐसा बच्चा था 9,105 में से जिन्होंने 10 से कम सवाल स्किप किए, जो एक नॉर्मल बच्चा एक्सपेक्टेड है कि करेगा अगर सवाल समझ नहीं आएगा। इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग डेटा निकला। 34 बच्चे निकले जिन्होंने 200 से लेके 210 तक सवाल स्किप किए। टाइम स्टैम्प होता है हमारे सिस्टम में, टाइम स्टैम्प चेक कर लिया है। ये वो बच्चे हैं जो कि लिटरली जिन्होंने इम्तिहान में बैठ के उंगली दबाई, स्किप 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 स्किप। 5, 4, 7 सेकंड का फ़र्क है स्किप्स में। मैं बड़ी कैटेगोरिकली ये कह रहा हूँ, ये ऑन पर्पस किया गया, ये ऑन पर्पस किया गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने खोल दी। ये जो 1 महीने से बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि स्किप किए गए थे, अब हमारे पास एविडेंस भी है और डेटा भी कि इन बच्चों ने ऑन पर्पस किया। एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई ताकि सवाल उठाया जाए पीएमसी के इम्तिहान में, और ये सामने अब बात आ गई। इम्तिहान में कोई इस तरह से कोई लार्ज अमाउंट ऑफ स्किप्ड क्वेश्चंस नहीं है। 41 मिलियन में से मैं अर्ज़ आपको जो कर रहा हूँ कि टोटल 31,000 से कम सवालात ऐसे हैं